جدید عارضی مانع حمل طریقے، ان میں سب سے پہلے ہیں کنڈوم، اس کے بعد ہے مانع حمل گولیاں، اس کے بعد ہے پوسٹ نار گولیاں یا ایمرجنسی گولیاں، اس کے بعد ہے مانع حمل انجیکشن، اور اس کے بعد آخر میں کاپر ٹی یا آئی یو ڈی۔ اب ان کی تفصیلات بیان کی جائیں گی۔ عارضی جدید طریقوں میں سے سب سے پہلا طریقہ کنڈوم کا ہے، اور یہ پہلا مردانہ اور آخر ایک ہی مردانہ طریقہ ہے، وہ ہے کنڈوم کا، جس کو ساتھی بھی کہتے ہیں۔ تو کنڈوم کیا ہے؟ کنڈوم ربڑ سے بنا ہوا غلاف ہوتا ہے، جسے منی کو عورت کے رحم میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے کہ مرد اپنے عضو تناسل پر چڑھاتا ہے یا پہنتا ہے۔ زیادہ تر کنڈوم لیٹکس کے سے بنتے ہیں۔ اسے جنسی تعلق قائم کرنے سے پہلے مرد عضو تناسل پر پہننا چاہیے۔ یہ رکاوٹ کے طور پر کام کرتا ہے اور ندم دانی کے تک جانے والے منی راستے کو بند کر دیتا ہے، اس طرح حمل ہونے سے محفوظ ہوتا ہے۔ اگر اسے صحیح طور پر استعمال کیا جائے تو 85 سے 98% حمل کو روک سکتا ہے۔ اسے تنہا استعمال کیا جا سکتا ہے، یعنی مانع حمل کا زیادہ اثر حاصل کرنے کے لیے دیگر حمل جیسے مانع حمل گولیاں، مانع حمل انجیکشن کے ساتھ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جن لوگوں کو لیٹکس سے الرجی ہو، پولی یورین ایتھین سے بنے ہوئے کنڈوم بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ کنڈوم کا صحیح استعمال: ہر جنسی تعلق کے لیے نیا اور اچھا معیاری کنڈوم استعمال کریں۔ نمبر 2، استعمال سے پہلے کنڈوم کے پیکٹ کی اختتامی تاریخ اور اس کے صحیح سالم ہونے کی جانچ کر لیں۔ کنڈوم کو اس کے پیکٹ سے اس وقت نکالیں جب استعمال کرنا ہو، اور کینچی استعمال مت کریں یا باہر کھینچنے سے پہلے اس کو دیکھ لیں پھٹ نہ جائے۔ نمبر 4، کسی بھی تناسل سال سے پہلے عضو تناسل پر کنڈوم چڑھائیں۔ دھیان سے کنڈوم کو سر سے پکڑیں اور اسے دبا کر ہوا نکالیں، اسے نزول سے بعد منی جمع ہونے کی جگہ بن جائے۔ کنڈوم کو عضو تناسل کے آخری سرے پر چڑھائیں اور اسے دوسرے ہاتھ سے پھیلاتے ہوئے اعضائے تناسل کے بالکل نیچے لے کر آئیں۔ صرف پانی پر مبنی چکنائی والا مادہ استعمال کریں، جیسے جلی تیل پر مبنی چکنا جیسے آئل سے کنڈوم پھٹ بھی سکتا ہے۔ نزول کے بعد عضو تناسل کے نرم ہونے سے پہلے کنڈوم کو کناروں سے پکڑ لیں اور احتیاط سے باہر نکالیں، اور نکالنے کے دوران کنڈوم کے کنارے کو پکڑ لیں اور دھیان سے رہیں کہ منی کا کہیں گر نہ جائے۔ استعمال شدہ کنڈوم کو اچھی طرح ختم کر لیں اور اگر جنسی طلق کے دوران کنڈوم پھٹ یا پھس جائے تو دوسرا جلد از جلد ہنگامی مانع حمل جیسے پوسٹینار وغیرہ استعمال کریں۔ کنڈوم کے فوائد: یہ استعمال اور آسان اور زیادہ تر لوگوں کے لیے موزوں ہے۔ کنڈوم کا استعمال ہیومن ڈیفیشنسی وائرس یعنی HIV سمیت جنسی طور پر پھیلنے والی بیماریوں سے کو کم کرتا ہے، یعنی کہ کنڈوم کے استعمال کرنے سے ایڈز نہیں ہوتی۔ اس کے نقصانات: ہر جنسی طلق کے وقت اسے صحیح طور پر استعمال کرنا چاہیے، ورنہ مانع حمل کا اثر کم ہو جائے گا۔ کنڈوم کے استعمال میں ہونے والا چکنا کرنے والا مادہ تکلیف دہ ہو سکتا ہے۔ انگلی کے ناخن، انگوٹھی، تیز دھار آلے چیزوں سے آسانی سے پھٹ سکتا ہے، لیکن ایسے نہیں۔ کنڈوم کس کو استعمال کرنا چاہیے؟ ان مردوں کے لیے بہتر ہے جو ایڈز کے مرضی مرض سے بچنا چاہتے ہیں، اور ان کی خواتین کے لیے بہترین طریقہ جو پہلے سے حاملہ ہوں، اور ان جوڑوں کے لیے بھی بہترین طریقہ ہے جو بچے کی پیدائش میں کم وقفہ چاہتے ہوں، آپس میں راضی ہوں، ان کنڈوم استعمال کرنا چاہیے۔ دیگر طریقہ جات کے ضمنی اثرات سے بچنے کے لیے فکر مند ہوں، کبھی کبھی مباشرت کرتے ہوں، اور کن کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ مزید بچے نہ چاہتے ہوں، کن خواتین اور مردوں کے لیے بہترین طریقہ نہیں ہے جنہیں مزید بچے نہ چاہتے ہوں، کنڈوم احتیاط سے اور باقاعدگی سے استعمال نہ کر سکتے ہوں۔ کنڈوم کے بارے میں پائی جانے والی ایک اور عام غلط فہمی یہ ہے کہ اگر کنڈوم دوران استعمال اتر جائے تو یہ عورت کے جسم میں حرکت کر سکتا ہے، یعنی پیٹ میں جا سکتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ سوائے اس وقت جب عورت ذرا میں مبتلا ہوتی ہے، ندم دانی اور بچے دانی کے درمیان کا ساخ بہت چھوٹا ہوتا ہے، کنڈوم اس ساخ میں سے نہیں گزر سکتا، اور اگر کنڈوم مباشرت کے دوران اتر بھی جائے تو عورت کے ندم دانی سے باہر نکال سکتی ہے، یعنی کہ اندر نہیں جا سکتا، باہر آ سکتا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے۔ کنڈوم کے بارے میں پائی جانے والی غلط فہمیاں: غلط فہمی نمبر 1، کنڈوم کا استعمال مرد میں کمزوری پیدا کرتا ہے اور قوت مردگانی سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کنڈوم صرف ایک ربڑ کا غلاف ہے جس میں کوئی بھی طبی مواد موجود نہیں ہے، اس کے استعمال مرد کی قوت مردانہ میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اچھا، اس کے بعد دوسری غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے کنڈوم مباشرت کے دوران اکثر پھٹ جاتے ہیں۔ کنڈوم غبارے کی طرف پھیلا کر اس کی طاقت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ کنڈوم اتنے کمزور نہیں ہو گئے کہ وہ پھٹ جائیں۔ نئے اور مناسب طریقے سے محفوظ کیا کنڈوم بہت مضبوط ہیں، خاص کر جو محکمہ محفوظ آبادی کے پاس کنڈوم ہیں وہ بالکل مضبوط اور محفوظ ہیں۔ سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کنڈوم کہاں پر مفت دستیاب ہیں؟ تو کنڈوم محکمہ محفوظ آبادی کی طرف سے قائم کیے گئے فلائی مراکز، محکمہ محفوظ آبادی کے فیلڈ ورکرز، محکمہ محفوظ آبادی کے فیملی ہیلتھ کلینکس،
موبائل سروس یونٹ، ڈسٹرکٹ ہسپتال، تحصیل ہسپتال، بنیادی مرکز صحت، دیہی مرکز صحت، محکمہ صحت کے ہیلتھ ورکر سے آپ کنڈوم مفت لے سکتے ہیں۔ تو دوسرا سوال یہ ہے کہ کنڈوم قیمت پر کہاں پر دستے ہیں؟ ہر اچھے کریانہ اسٹور پر آج کل تو گلی محلے کے کریانہ اسٹور پر مل سکتے ہیں، میڈیکل اسٹور اور اس کے علاوہ پرائیویٹ کلینک پر بھی مل سکتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے ریڈ بٹن دبا کر سبسکرائب کر لیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو جلد سے جلد ملتی رہے۔ مانع حمل گولیاں، یہ عارضی مانع حمل طریقوں میں سے دوسرا جدید عارضی طریقہ ہے۔ یہ گولیاں حمل کی روک تھام کا مؤثر اور محفوظ طریقہ سمجھی جاتی ہیں۔ اس کا استعمال بھی نہایت آسان ہے، روزانہ صرف ایک گولی کھانی پڑتی ہے۔ گولی کا استعمال ترک کر دینے سے حمل دوبارہ بغیر کسی تاخیر اور رکاوٹ کے ہو سکتا ہے۔ مانع حمل گولیاں کس طرح کام کرتی ہیں؟ ان میں ہارمونز ہوتے ہیں جو بیضے کو اخراج کو روک دیتے ہیں۔ بنیادی طور پر دو قسم کی ہوتی ہیں، مرکب اقسام کی، ان میں ایسٹروجن اور پروجسٹرون دونوں ہوتے ہیں، اور ایک وہ ہیں جن میں صرف پروجسٹرون ہوتے ہیں۔ تو ایسے انہیں کس طرح استعمال کرنا ہے؟ تو روزانہ ایک گولی کھانی ہے، یہ اوپر نشان لگا ہوا ہے، اسٹارٹ وہاں سے شروع کرنی ہے۔ مانع حمل گولیوں کی تاثیر یہ 91% لے کر 99.7 تک مؤثر ہیں۔ ضمنی اثرات، متلی آ سکتی ہے، چھاتی میں درد ہو سکتا ہے، بیماری میں تبدیلی آ سکتی ہے، یعنی باقاعدگی ہو سکتی ہے، زیادہ یا کم ہو سکتی ہے۔ مانع حمل گولیوں کا طریقہ استعمال، گولیوں کا استعمال ماہواری کے پہلے دن سے شروع کیا جاتا ہے۔ اس 28 گولیوں کی ایک سفید رنگ کی گولی روزانہ استعمال کرنی ہے، اور 21 دن تک کے بعد روزانہ گولی اسی پیکٹ میں سے بھورے رنگ والی گولی استعمال کریں، اور پھر بغیر کسی وقفے سے گولیوں کا نیا پیکٹ شروع کریں۔ نئے نسوانی مانع حمل گولیاں کس طرح کام کرتی ہیں؟ کلائنٹ اگر روزانہ باقاعدگی سے گولی کھائے تو گولی کی وجہ سے اس سلسلے میں انڈا بننے بند ہو جاتے ہیں۔ اس طرح بیضے کے نہ ہونے کی وجہ سے حمل ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر روزانہ گولی کھائی جائے تو 100% مؤثر ہے۔ اگر مانع حمل گولی کھانا بھول جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ ماہواری کے پہلے روز گولیوں کا استعمال شروع کریں، اور 28 گولیوں والے پیکٹ میں سفید رنگ کی گولی ہر روز باقاعدگی سے کھائیں، یہ طریقہ لکھا ہوا ہے، اور بھورے رنگ کی گولی والی استعمال کریں، اور پھر نیا پیکٹ وقفے سے شروع کریں بغیر کسی۔ اگر ایک دن گولی کھانا بھول جائے تو یاد آتے ہی اگلی گولی کھا لے، اس دانی گولی بھی کھا لے۔ اگر دوسرے دن بھی گولی کھانا بھول جائے تو اگلے دن 3 گولیاں کھائیں، یعنی کہ اس کے بعد اگر اس کے بعد بھی بھول جائے تو پھر کوئی اور مانع حمل طریقہ مثلا کنڈوم وغیرہ استعمال کرے، اور اسی وقت مباحثے سے پرہیز کرنا چاہیے جب تک گولیوں کا پیکٹ مکمل نہ ہو جائے۔ اگر کلائنٹ 3 دن کھانے بھول جائے تو اس آگے سے بیماری جیسے خون آنا شروع ہو جائے گا۔ کلائنٹ کو چاہیے کہ موجودہ گولیوں کا پیکٹ فوراً پھینک دے اور ورکر سے رابطہ کرے، جن نئے پیکٹ لے کر خون آنے سے 5 دن تک گولیاں کھانا شروع کر دے۔ یہ وہی بات، گولیوں کا پیکٹ 28 گولیوں کا ہوتا ہے۔ ماہواری کے پہلے دن پہلی گولی شروع کریں، اور پھر روزانہ بلا ناغہ ایک گولی کھائیں۔ فائدہ بہت ہی قابل اعتبار ہے، باقاعدگی سے استعمال کرنے سے حمل نہیں ٹھہرتا، ماہواری میں باقاعدگی پیدا ہوتی ہے، ماہواری کے درد بھی ختم کرتی ہے، ماہواری میں زیادہ خون آنے کے اخراج اور ایام میں کمی کرتی ہے۔ مانع حمل گولیوں کے ضمنی اثرات، چند کلائنٹ کو معمولی اثرات ہو سکتے ہیں، جیسے کہ کچھ عرصے بعد ٹھیک ہو جاتے ہیں، مثلاً متلی، سر درد، ماہواری کے درمیان خون کے دبے لگنا، چہرے پر چھائیاں، وزن کا بڑھ جانا۔ اس بات کا کوئی خاص علاج نہیں ہے۔ شکایت گولی متواتر استعمال کرنے سے خود ختم ہو جاتی ہے۔ بوران اور چکنائی والی غذاؤں کھانے سے پرہیز کریں، ہلکی پھلکی ورزش کریں۔ مانع حمل گولیاں کس کو استعمال کرنی چاہیے، کن کے لیے بہتر ہے؟ ماہواری بہت ہی تکلیف سے آتی ہو، کسی بھی وقت بچہ پیدا کرنے کی خواہش ہو سکتی ہو، روزانہ باقاعدگی سے گولی کھانے کا مشکل نہ لگتا ہو، خون کی کمی کی شکایت نہ ہو، اور کن کلائنٹ کو استعمال نہیں کرنا چاہیے؟ جن کو گولیاں کھانے سے نفرت ہو، بولنے کی عادت ہو، تو ان کو یہ گولیاں نہیں کھانی چاہیے۔ مانع حمل گولیوں کے بارے میں پائی جانے والی غلط فہمی اور ان کا جواب۔ عام غلط فہمی یہ ہے کہ مانع حمل گولی ایک تیز اور خطرناک دوا ہے، اس کا استعمال عورت کے لیے مستقل نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ تو اس کا جواب ہے کہ مانع حمل گولی کو کسی بھی دوسری دوا کی مقدار میں زیادہ ٹیسٹ کیا جا چکا ہے۔ یہ ایک بے ضرر اور مؤثر مانع حمل طریقہ ہے، اسے لاکھوں خواتین استعمال کر چکی ہیں۔ بہت کم خواتین ایسی ہیں جن کو اس کے استعمال کے دوران مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہو۔ اگر دیکھا جائے تو یہ گولی خواتین کے حمل اور بچے کی پیدائش کے مقابلے میں زیادہ بے ضرر ہیں۔ ایک اور غلط فہمی پائی جاتی ہے، گولی کھانے سے عورت بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت ہمیشہ ختم ہو جاتی ہے۔ یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ چند ماہ بعد ہی حمل ہو سکتا ہے۔ ایک اور غلط فہمی پائی جاتی ہے، گولی کھانے سے سرطان کا مرض لاحق ہو سکتا ہے۔ مانع حمل گولی سرطان کے درمیان تعلق معلوم کرنے کے لیے بہت مطالعے کیے جا چکے ہیں، کسی بھی مطالعے ثابت نہیں ہوا کہ گولی سرطان کا سبب بنتی ہے۔ اس کا درست حقیقت ہے، مانع حمل 2 قسم کے سرطان یعنی بیضے دانیوں کے سرطان اور بچہ دانی کے اندرونی جھلی کے سرطان کے خلاف تحفظ فراہم کرتی ہے۔ نمبر 3 غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے کہ گولی بچے کی پیدائشی رکاوٹ پیدا کرتی ہے۔ تو اس موضوع پر بہت سے مطالعے کیے جا چکے ہیں، اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ملا کہ عورت گولی جو استعمال کر چکی ہیں ان کے بچہ پیدا ہونے والے پیدائشی نکاس کا خطرہ عام بچوں کے مقابلے میں زیادہ ہو سکتا ہے۔ یہ بات غلط ہے۔ اور ایک اور غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ مانع حمل گولیاں عورت کے جسم میں جمع ہوتی چلی جاتی ہیں۔
گولی عورت کے پیٹ میں جا کر اس طرح گھل جاتی ہے جس طرح عام دوائیاں، تو یہ بھی گولیاں عورت کے جسم میں ہرگز جمع نہیں ہوتی۔ مانع حمل گولیاں کہاں پر مفت دستیاب ہیں؟ محکمہ محفوظ آبادی کی طرف سے قائم کیے گئے فلائی مراکز، محکمہ محفوظ آبادی کے فیلڈ ورکرز، محکمہ محفوظ آبادی کے فیملی ہیلتھ کلینک، محکمہ بنیادی مرکز صحت، دیہی مرکز صحت، ڈی ایچ کیو اور تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال سے، اور اس کے علاوہ موبائل سروس یونٹ سے بھی آپ یہ گولیاں لے سکتے ہیں، مفت لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو بازار سے بھی یہ گولیاں مل سکتی ہیں، لیکن وہاں پر آپ کو پیسے لیے جائیں گے، اور ہارڈ میڈیکل اسٹور سے یہ مل جاتی ہیں۔ ایمرجنسی مانع حمل گولیاں کس طرح استعمال کرنی ہے؟ جب آپ کوئی بھی مانع حمل طریقہ استعمال نہیں کرتے یا کنڈوم پھٹ جاتا ہے تو ہم بستری کے بعد ایمرجنسی گولیاں عورت کو جلد سے جلد استعمال کر لینی چاہیے، لیکن ہم بستری کے 2 دن یا 48 گھنٹے بعد تک استعمال کی جا سکتے ہیں۔ یاد رہے صرف ایمرجنسی کی صورت میں ہی استعمال کریں، یہ مستقل طریقہ مانع حمل نہیں ہے۔ ویڈیو میں مزید آگے جانے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے ریڈ بٹن دبا کر سبسکرائب کر لیں، ساتھ دیے گئے بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو جلد سے جلد مل سکے۔ تو دوست کو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ ایمرجنسی گولیاں کب اور کس طرح استعمال کی جاتی ہیں؟ ایمرجنسی مانع حمل گولیاں ہمیشہ استعمال کے لیے نہیں ہیں، لیکن غیر محفوظ جنسی مباشرت کے بعد حملے کے خطرات کو کم کرنے کے لیے ان کو استعمال کیا جاتا ہے۔ ان کو کب استعمال کیا جاتا ہے؟ جب آپ کوئی بھی ضابطہ طریق استعمال نہیں کیا، کنڈوم پھٹ گیا، پھسل گیا یا غلط استعمال کیا، اخراجی طریقہ ناکام ہو گیا، یا آپ اپنے باوری کے ایام میں قدرتی ضابطہ طریقہ استعمال کرتے تھے، ٹھیک سے حساب نہیں لگایا، یا جنسی مباشرت سے پرہیزی میں ناکام رہے، آپ نے غلط طریقہ ضابطہ طریق استعمال کیا، مثلا گولی کھانا بھول گیا، انجیکشن وغیرہ دیر سے لیا۔ کب استعمال کرنی ہے؟ ہم بستری کے بعد جلدی سے جلدی اس کو استعمال کر لینا چاہیے، لیکن اس کو آپ جنسی مباشرت کے بعد 3 دنوں یا 72 گھنٹوں تک استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یاد رہے اگر آپ حاملہ ہیں تو یہ گولیاں بالکل غیر مؤثر ہیں، اس سے اسقاط حمل نہیں ہوتا، یعنی کہ اس سے حمل ظاہر نہیں ہوتا۔ کیا کرنا ہے؟ اگر عورت کی عمر 18 سال ہے یا اس سے زیادہ ہے تو کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، عورت ایمرجنسی مانع حمل گولیاں استعمال کر سکتی ہے۔ لیکن اگر عورت کی عمر 18 سال سے کم ہے تو اس کو ڈاکٹری نسخے کی ضرورت ہے۔ اس صورت میں وہ اپنے فیملی ایڈوائزری سروس، یوتھ سیکسول ہیلتھ کیئر، فیملی ڈاکٹر، ہسپتال ایمرجنسی برائے مریضان نسوان سے رابطہ کر سکتی ہے۔ اس کی تاثیر 99.95 تک ہے، یعنی کہ بہت 100% کے قریب یہ مؤثر ہے۔ تو اس کے فوائد کیا ہیں؟ تو ایمرجنسی گولیاں بذریعہ منہ لیا جانے والا واحد مانع حمل استعمال کرنا آسان ہے، اس کا کوئی سنگین مؤثر اثرات نہیں ہے۔ بیداروزی کے بعد ایمرجنسی گولیاں ہی ایک انتہائی مؤثر طریقہ ہے، فوری اور طویل مدتی حمل دونوں میں پیش کرتا ہے، ایمرجنسی کے بعد داخل کیا جا سکتا ہے۔ ایمرجنسی مانع حمل گولیاں کس طرح کام کرتی ہیں یا کام کرتے ہیں؟ بیضہ دانی سے بیضہ نکلنے کو روک کر یا اس میں تاخیر کر کے جنسی طلق کرنے کے بعد جتنی جلدی ہو سکے اتنی جلدی لے لینی چاہیے۔ ایسی گولیاں جتنی جلدی لیا جائے گا اس کی تاثیر اتنی زیادہ ہوگی۔ مفید تجویز: ناکامی کی شاید لینے کے وقت اور دیگر عوامل متاثر کرتے ہیں، انہیں باضابطہ مانع حمل طریقے کے طور پر استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ ایمرجنسی مانع حمل گولیوں کے نقصانات: بیداری کے دوران یا اس کے بعد مؤثر نہیں ہوتی، اس کی تاثیر کم ہو سکتی ہے اگر سابقہ ایام میں یا اسی دن کے بعد سے کوئی دیگر دوا لیتے ہیں، اور ہر مرتبہ گارنٹی والا نتائج نہیں دیتی، اس لیے آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ زیادہ 7 دن ہے حمل کی جانچ کروائیں۔ اگر آپ مہواری تاخیر ہو ایمرجنسی حمل کی روک تھام میں مؤثر نہیں ہے، اگر آپ مہینے کے دوران دوسرے موقع پر غیر محفوظ مباشرت کی تھی یا بعد میں کی تو اس لیے یہ اہم ہے کہ آپ کسی ہیلتھ کیئر پروفیشنل کے ساتھ طویل مدتی مانع حمل شروع کرنے سے پہلے آپ نشن پر تبادلہ خیال ضرور کریں۔ مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ایمرجنسی مانع حمل گولیاں کہاں پر مفت دستیاب ہیں؟ محکمہ محفوظ آبادی کی طرف سے قائم کیے گئے فلائی مراکز، محکمہ محفوظ آبادی کے فیلڈ ورکرز، محکمہ محفوظ آبادی کے فیملی ہیلتھ کلینک سے آپ مفت ایمرجنسی مانع حمل گولیاں لے سکتے ہیں۔ یہ سہولت فی الحال ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے واپس لے لی گئی ہے۔ اس کے علاوہ آپ دکان یا بازار سے بھی یہ گولیاں لے سکتے ہیں، لیکن وہاں پر آپ کو اس کے پیسے دینے پڑیں گے۔ انجیکشن: یہ عارضی مانع حمل طریقوں میں سے تیسرا عارضی مانع حمل طریقہ ہے۔ تو انجیکشن کیا ہے؟ یہ ایک اندرونی عضلات پر انجیکشن پر مشتمل ہوتا ہے جس میں ہارمون پروجسٹرون ہوتے ہیں، جس کو آپ ہر 3 ماہ میں لینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ سرویکل سیکریشن کو موٹا کر کے حمل کو روک کرتی ہے، جس کی وجہ سے منی فالوپین ٹیوب میں نہیں جا پاتی اور بیداروزی کو روکتی ہے اور بچہ دانی کی جھلی کو بدلتی ہے۔ مانع حمل انجیکشن کے فوائد بہت ہی قابل اعتبار ہے۔ ایک انجیکشن
سے 21 ہفتے تک حمل سے محفوظ رکھتا ہے۔ روزانہ کے استعمال کی جھنجھٹ کا نہیں ہے، اس سے جنسی ملاپ میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ بچے کی پیدائش کے 6 ہفتے بعد لگایا جا سکتا ہے۔ اس کے استعمال میں ماں کا دودھ بڑھ جاتا ہے۔ ضمنی اثرات کلائنٹ کو معمولی اثرات ہو سکتے ہیں، جیسے ماہواری میں باقاعدگی، ماہواری کا نہ آنا، ماہواری کا زیادہ آنا یا وزن کا بڑھ جانا۔ مانے حمل انجیکشن کے نقصانات۔ جب آپ انجیکشن روک دیں گے تو کچھ وقت کے لیے آپ کی بیضا ریزی رک ہو سکتی ہے، آپ کو بارآوری واپس آ سکتی ہے، یہ مضر اثرات کا سبب بن سکتی ہے، جیسے کہ انجیکشن پر جگہ پر عارضی درد، ماہواری میں باقاعدگی، وزن کا بڑھنا، پیٹ کا پھولنا، موڈ کی تبدیلیاں اور سرد دست، جو آپ کو انجیکشن روک دینے کے بعد متعدد مہینے تک جاری رہ سکتی ہیں۔ اس قسم کے مانے حمل انجیکشن ان خواتین کو نہیں دیا جاتا جن کی عمر 18 سال سے کم ہو یا 45 سال سے زیادہ ہو اور جن کا بلڈ پریشر تیز رہتا ہو۔ انجیکشن ان مریضوں کے لیے بہتر نہیں ہے جن کو نہیں دینا چاہیے۔ بہتر ہے جن کو ذیابت کا عارضہ لاحق ہو، جن کو شوگر ہو، دل کے مریض کی شکایت ہو یا خون جمنے کا عارضہ لاحق ہو، 6 ہفتے سے کم اور بچے کو دودھ پلاتی ہو، جگر کی شکایت ہو یا جلد اور آنکھوں کی رنگت پیلی نظر آئے، ماہواری بند ہونے کی حالت میں فکر مند ہو، بچے کی تمنا ہو لیکن کوئی بچہ بھی نہ ہو۔ ان کلائنٹس کو تو بالکل استعمال نہیں کرنا چاہیے جن کے سینے یا زنانہ اعضاء میں کینسر کا اندیشہ ہو، زنانہ اعضاء میں حد سے زیادہ خون آنے کی شکایت ہو، حاملہ ہو یا ممکنہ حمل ہو۔ نقصانات۔ انجیکشن کے نقصانات۔ ضمنی اثرات میں کچھ خواتین کی ماہواری بند ہو جاتی ہے یا کچھ خواتین کی زیادہ چلتی ہے۔ یاد رکھنا چاہیے ٹیکہ لگانے کے بعد ماہواری کسی بھی طرح سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ کچھ خواتین میں جسمانی وزن بڑھنے اور سرد کی شکایت ہو جاتی ہے۔ اثرات تب ہو سکتے ہیں جب تک ٹیکہ لگتا رہتا ہے۔ ٹیکہ بند کروانے کے بعد ہو سکتا ہے اور کچھ ماہ حاملہ نہ ہو سکے لیکن جلد ہی حاملہ ہو سکتی ہے۔ مانے حمل انجیکشن کے بارے میں پائی جانے والی غلط فہمیاں۔ غلط فہمیاں ڈیپا سرطان پیدا کرتا ہے، انجیکشن سرطان پیدا کرتا ہے۔ تو 1986 میں عالمی صحت کے ذریعے اہتمام کیے گئے مطالعے کے مطابق انجیکشن استعمال کرنے والی خواتین میں عام خواتین کی نسبت واقعات میں کوئی اضافہ دیکھنے میں نہیں آیا، بلکہ اس مطالعے سے یہ ثابت ہوا کہ انجیکشن سے بیضہ دانی کے سرطان اور بچہ دانی کے اندرونی جھلی کے سرطان کے خلاف کچھ نہ کچھ قوت مدافعت موجود ہے۔ سب سے اہم سوال یہ ہے کہ یہ انجیکشن کہاں پر فری دستیاب ہے؟ تو یہ محکمہ بہبود آبادی کی طرف سے کیمپ کیے گئے فلائی مراکز میں، محکمہ بہبود آبادی کے فیملی ہیلتھ کلینک میں، بہبود آبادی کے موبائل سروس یونٹ، ڈسٹرکٹ ہسپتال، تحصیل ہسپتال، بنیادی مرکز صحت، دیہی مرکز صحت اور فیلڈ ورکر سے بھی آپ کو مل سکتا ہے، لیکن اس کو ایک مہر LHV ہی لگا سکتی ہے اور یہ بازار سے قیمتاً بھی دستیاب ہیں۔ کاپرٹی یہ ایک طویل مدت تک اثر رہتا ہے۔ تانبے کا بنا ہوا یہ IUC ایک لچکدار پلاسٹک ہے جس کے ارد گرد IUCD تانبے کے تار ہیں۔ یہ اعلیٰ تربیت یافتہ ڈاکٹر دیکھ بھال کر عورت کے پیٹ کے اندر مال حمل روکنے کے لیے رکھا جاتا ہے۔ فی الحال ایک IUD محکمہ بہبود آبادی کے پاس موجود ہے جس کو چھلا یا IUCD کہتے ہیں۔ چھلا تربیت یا فرد یا لیڈی ڈاکٹر کی مدد سے بچہ دانی میں رکھا جاتا ہے۔ چھلا ماہواری آنے کے شروع سے 5 دن میں رکھا جاتا ہے تاکہ حمل کا خدشہ نہ ہو۔ چھلا پلاسٹک یا پلاسٹک کے علاوہ تانبے کے بنے ہوتے ہیں۔ اس کے فوائد کیا ہیں؟ تو روزانہ استعمال سے نجات مل جاتی ہے، مضر اثرات پیدا کیے بغیر 5-10 سال تک بچہ دانی میں رہ سکتا ہے، بچہ پیدا کرنے کی خواہش ہو تو آسانی سے نکالا جا سکتا ہے، جنسی ملاپ میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالتا، ماں کے دودھ پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ تو چھلا کون استعمال کر سکتا ہے؟ کچھ اشتراک کے ساتھ IUD تمام عمر کی تقریباً تمام خواتین کے لیے موزوں اور مؤثر ہے۔ IUD دودھ پلانے والی خواتین اور سخت چھلا جسم کام کرنے والوں کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تربیت یا لیڈی ڈاکٹر یا LHV کی بچہ دان میں رکھتی ہے۔ چھلا ماہواری کے آنے کے شروع سے لے کر 5 دن کے اندر رکھا جا سکتا ہے تاکہ حمل کا خدشہ نہ ہو۔ چھلا پلاسٹک یا تانبے کے علاوہ تانبے کے بنے ہوتے ہیں۔ چھلے کے کچھ ضمنی اثرات ہیں جو ہو سکتے ہیں: ماہواری میں باقاعدگی، ماہواری زیادہ یا طویل عرصے کے لیے، ماہواری کے دنوں میں پیٹ کے نچلے حصے میں درد یا اٹھن۔ اس کے علاوہ پیڈوں کی سوزش، بچے کی خواہش پر، عارضی طریقوں کو چھوڑنے پر اور دوبارہ حملہ ہو سکتی ہے۔ ضمنی اثرات ہونے کی صورت میں گھبراہٹ مت، عارضی ہے، کچھ عرصے بعد بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ چھلے کے فوائد: روزانہ استعمال سے نجات مل جاتی ہے، مضر اثرات پیدا کیے بغیر 5 سے 10 سال تک بچہ دانی میں رہ سکتا ہے، جب بچے کی خواہش آسانی سے نکالا جا سکتا ہے، جنسی ملاقات میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے ڈالتا، ماں کے دودھ پر اثر انداز نہیں ہوتا۔ IUD سب سے زیادہ مؤثر اور غیر ہارمونل طویل مدتی اور قابل واپسی طریقہ ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں دینی پڑتی۔ IUD سے خاتمے کے بعد خواتین فوری طور پر حمل اختیار کر سکتی ہیں۔ IUD غیر محفوظ جماع کے اندر 5 دنوں کے اندر ایمرجنسی مانے حمل کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ IUD کے بارے میں پائی جانے والی غلط فہمیاں اور ان کا جواب۔
عام غلط فہمی یہ ہے کہ جو عورت آئی یو ڈی استعمال کرتی ہے بچہ پیدا کرنے کی سہولت سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو جاتی ہے، آئی یو ڈی نکالنے کے بعد بھی بچہ پیدا نہیں کر سکتی، تو یہ بالکل غلط ہے۔ ایسا نہیں ہے، جو تقریباً تمام خواتین جو آئی یو ڈی استعمال کرتی ہیں ان سے نکلوانے کے بعد بچہ پیدا کرنے کے قابل ہو جاتی ہے۔ آئی یو ڈی یا کاپرٹی کے بارے میں یہ غلط فہمی یہ بھی پائی جاتی ہے اس سے کینسر یعنی سرطان ہو جاتا ہے، تو اس کا جواب یہ تفصیلی مطالعوں سے ثابت ہوا ہے کہ آئی یو ڈی کا استعمال سرطان کے خطرے کا اضافہ نہیں کرتا۔ اور ایک عام جو سب سے زیادہ کامن غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ آئی یو ڈی عورت کے جسم میں حرکت کر کے دوسری جگہ پہنچ جاتی ہے، یعنی اوپر جا سکتی ہے، پیٹ کے اندر جا سکتی ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ آئی یو ڈی ہمیشہ عورت کے بچہ دانی میں اٹکی رہتی ہے، اسے کارکٹ سے نکالتی ہے، یا اگر خود باہر آ جاتی ہے، ایسا بہت کم ہوتا ہے طے کہ باہر آ جائے، لیکن یہ اوپر نہیں جا سکتی، نہ ہی اوپر اتنی جگہ ہوتی ہے کہ یہ اوپر جا سکے۔ تو سب سے اہم سوال یہی ہے کہ یہ کہاں پر دستیاب ہے۔ تو دوستو یہ محکمہ بہبود آبادی کی طرف سے قائم کیے گئے فلائی مراکز، محکمہ بہبود آبادی کے فیملی ہیلتھ کلینک، محکمہ بہبود آبادی کے موبائل سروس یونٹ، ڈسٹرکٹ ہسپتال، تحصیل ہسپتال، بنیادی مرکز صحت، درائم مرکز صحت پر مفت رکھی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ پیسوں سے آپ ان کو پرائیویٹ کلینک پر بھی یہ مل سکتی ہے۔ تو دوستو یہ تھی ویڈیو، اگر پسند آئے تو لائک شیئر سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، لازمی میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری آنے والی مزید ویڈیو آپ کو ملتی